السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ خواتین و حضرات، آج ہماری جو یہ سیریز چل رہی ہے جھگڑے فساد کا حل، یہ آخری درس ہے۔ آج چوتھا درس، یہ آخری درس ہے۔ درس کس تعلق سے ہے؟ درس جو ہے گواہی کے تعلق سے ہے، یعنی گواہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کے لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی، کس طرح کے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس طرح کی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی۔ اس کے پہلے آپ ایک بات پہلے ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ حاکم جو ہے وہ جب تردد میں پڑ جائے گا اور اس کے پاس کچھ خاص علم آ جائے انویسٹیگیشن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے علم کے حساب سے فیصلہ دے گا، اور اگر کوئی قسم کھا لیا ہے تو اسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کوئی دلیل دیا ہے تو اس کی دلیل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی فرضی دلیل لا کر کے دکھا دیتا ہے، کبھی کبھی آدمی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، بظاہر تو اسی طریقے سے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ قاضی یا حاکم یہ جو ہے علم غیب تو اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو نہیں جانتا نا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ بظاہر جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے۔ کیوں اندھا ہوتا ہے؟ یعنی جج جب آپ جائیں گے کورٹ روم میں تو باقاعدہ ایک جو ہے تو اسٹیچو رہتا ہے، اس کی آنکھ جو ہے بند رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی ہم اندھے ہیں، اور جو تم یہاں پر پیش کرو گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یعنی فیصلہ کرنے والا اندھا ہے، اس کو کیا معلوم کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کو کیا معلوم۔ ہاں یہ ہے کہ جو تم پیش کرو گے ویسا فیصلہ کیا جائے، لیکن جو چیزیں پیش کی گئیں اور حاکم نے یا قاضی نے یا جج نے اپنی جانب سے انویسٹیگیشن بھی کرائی، ویریفائی کرایا، اب اس میں بات سمجھ میں آگئی نہیں گواہی جھوٹی آ رہی ہے، یا کاغذات جو پیش کیے گئے ہیں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ دلائل صحیح نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے قاضی یا حاکم کو پورا اختیار ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیتا ہے، پورا اختیار، یعنی صحیح اس کو انصاف کرنا ہے۔ اگر وہ اس حد تک معلومات حاصل کر لے رہا ہے کہ گواہی جھوٹی ہے یا دلائل جو جھوٹے دیے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ جھوٹے دلائل کو وہ رد کر دے اور جھوٹی قسموں کو وہ رد کر دے۔ تو وہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو آدمی جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے کہا اقمل بینہ، جو مدعی تھا یعنی جو دعویٰ کر رہا تھا اس سے کہا کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ جب وہ دلیل پیش نہیں کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ یہ دلیل نہیں پیش کر پایا، مدعی ہے دعویٰ کر رہا ہے لیکن دلیل پیش نہیں کر پایا، تو اب ایک کام کرو کہ تم جو ہے قسم اٹھاؤ۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا لی، اللہ رب العالمین واحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی قسم اس نے کھا لی، حالانکہ وہ قسم جو ہے جھوٹی تھی لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی قسم کھا لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے اس گناہ کو ایمان کی بدولت معاف کر دے گا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی ایک طریقے سے یہ دعا بھی تھی اس شخص کے لیے۔ مطلب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم نے جھوٹی قسم کھائی، حقیقت کچھ اور ہے۔ اور دوسری روایت میں اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، اس میں آخری کا جو لفظ ہے وہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ بل ہوا عندک، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان یہ چیز تمہارے پاس ہے، ادفع الیہ حقہ، اس کا حق اس کو دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹی گواہی دی اس نے، معافی جھوٹی قسم کھائی اس نے، لیکن اس قسم کا اعتبار نہیں کیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ آدمی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی، لوگوں نے گواہی دی ہوگی کہ نہیں یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، انویسٹیگیشن سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کا حق ادا کرو،
اور اس کا حق جو ہے وہ تمہارے پاس ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک بات اور واضح کر دیں کہ جب دلائل باہم متعارض ہو جائیں، دلائل جو ہے آپس میں لڑ جائیں، یعنی دو دلیلیں ہیں اور وہ آپس میں لڑ جائیں۔ لڑنے کا مطلب یہ ہے دلیلیں آپس میں کیسے لڑے گی، یعنی دونوں کے پاس دلیل ہے یا دونوں قسم پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے اور ثابت بھی نہ ہو پائے کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب ثابت بھی نہ ہو پائے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں جو ہے جو عمل چلا آ رہا ہے، حالانکہ اس باب میں آئے ہوئی جو احادیث ہے علماء کرام نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن عمل جو چلا آ رہا ہے وہ یہ اس سلسلے میں کہ حاکم کو اختیار ہے کہ سامان کو دو حصے میں بانٹ دے گا، یا اس کو بیچ کر کے اس کی جو قیمت ملے گی آدھا آدھا بانٹ دیا جائے گا جب صحیح طور پر جو ہے فیصلہ نہ ہو پائے۔ لیکن ایسے کم سے کم قرینے ہونے چاہیے جس سے سمجھ میں آئے کہ ہاں دونوں کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا قرینہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ راہ چلتا جو ہے آیا آ کر ایک آدمی یہ گھر میرا ہے، اب یہ گھر میرا ہے آ کر کے فیصلہ کرانا شروع کر دیا، اور دو لوگ اکٹھا ہوئے ایک آدمی جو ہے تو فیصلہ کرا رہا ہے، وہ کہتا ہے راہ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اب وہ فیصلہ کرانے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر جو ہے تو حاکم دو حصے میں بانٹ دیتا ہے، یا گھر بیچ کر کے آدھا ایک کو دے دیتا ہے آدھا ایک کو دے دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی، قرینہ ہونا چاہیے، کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ثابت ہو کہ ہاں یہاں پر جو ہے دونوں کی چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں، یا یہ ہے کہ دونوں جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ دلیل جو ہے ایسی ہے کہ دونوں کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا قسم دونوں کھا رہے ہیں، ایسی صورت میں کچھ شک شبہ آ سکتا ہے، وہ سب قرینے سے معلوم چل سکتا ہے۔ قرینہ یعنی کچھ تخمینہ اندازہ اور ایسے کلو جو یہ ثابت کرے کہ نہیں یہاں پر کچھ معاملہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں یہ ہوگا۔ اب گواہی کے اوپر ہم آتے ہیں، گواہی کن لوگوں کی قبول ہوگی کن لوگوں کی قبول نہیں ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گواہی کون دے رہا ہے پہلے اس کو دیکھا جائے، گواہی کون دے رہا ہے، یہ نہیں کسی کو پکڑ کے گواہی دے دیا، کوئی گواہی کسی کے اوپر اٹھا کر کے دے دیا، جھوٹا ہے سچا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے گنہگار ہے کہ کیسا ہے، یہ نہیں، بلکہ دیکھا جائے گا کہ کیسا آدمی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد ہی اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا یا اس کی گواہی قبول ہوگی۔ تو اس پہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تقبل الشہادہ من لیس بعدل ولا الخائن ولا ذی العداوہ ولا المتہم والقانع لأہل البیت والقاذف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر عادل کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ غیر عادل کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر تقوی نہیں ہے، جو گنہگار ہے، سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا کام لیتا ہے، اور دین کے معاملے میں ہنسی مذاق کرتا ہے، یا بہت سیریس جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں ہنسی مذاق کرتا ہے۔ اسی طرح سے خائن دشمن، خائن مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیانت کرنے والا، دشمن مطلب اب دو آدمی کا مسئلہ ہے، گواہی کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے جو خود ہی پہلے ہی سے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو خائن مطلب خیانت کرنے والی کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے دشمن کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے جس آدمی کے اوپر تہمت ہے اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے ایک ہی گھر سے وابستہ شخص ہے، تہمت مطلب جھوٹ وغیرہ کی تہمت لگی ہوتی ہے نا، ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو ایسے آدمی کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ایک گھر سے وابستہ شخص یعنی مقدمہ ہے جس گھر کا اسی گھر کا آدمی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے تہمت لگانے والے کی بھی قبول نہیں کی، جس کے اوپر تہمت ہے اس کی بھی قبول نہیں ہوگی، اور جو تہمت لگا رہا ہے اس کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی گواہیاں جو ہیں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے دلائل پورے قرآن کے اندر موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کی جائے گی، یعنی فاسق جو گواہی دے گا، جو بات لے کر کے آئے گا، اس کی تحقیق کی جائے گی، فوراً اس کی بات قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تجوز شہادہ خائن ولا خائنہ، کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی یہ سب چیزوں کی حدیثیں موجود ہیں، آپ اس سلسلے میں آپ فقہ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ اتنی چیزیں آپ کے سامنے ہو گئی۔
सूरह नूर के अंदर साफ तौर पर मौजूद है, वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा, कि जब किसी पाकबाज औरत के ऊपर तोहमत लगाई जाए, जो तोहमत लगा रहा है वो 4 गवाह पेश ना कर पाए, तो ऐसी सूरत में जो है उसको 80 कोड़ा लगाया जाएगा तोहमत लगाने की। ये सब बातें मैंने पहले बयान की है। तो इन लोगों की गवाहियां कबूल नहीं होगी। हाँ, तौबा कर लेने के बाद इनकी गवाही कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद अगर तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। राजिह कौल यही है, अक्सर व बेशतर किबार उलमा इकराम और किबार सहाबा इकराम और तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर तौबा कर लेता है तो ऐसी सूरत में अब उसकी गवाही जो है कबूल हो जाएगी, तौबा करने के बाद, सही रास्ते पर आने के बाद। इसी तरीके से अगर कोई देहात का रहने वाला है और कोई शहर का रहने वाला है, तो ऐसी सूरत में देहाती अगर आकर के शहरी के मामले में गवाही दे तो उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। खास तौर से ये बात उन लोगों के लिए कही गई है। उलमा इकराम ने कहा है, भाई देखो देहाती का मसला क्या है, उनके पास इल्म कम होता है। अल आराब वशद्दु कुफ्रा व निफाका, कि आराबी जो होते हैं, देहाती जो होते हैं, उनके अंदर सख्ती बहुत होती है, कुफ्र भी बहुत होता है। अगर ईमान वाले हो भी जाते हैं तब भी उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है इल्म की कमी रहती है। तो देहात के लोगों का मामला दूसरा है, शहर के लोगों का मामला दूसरा है। ये तफरीक जो है फितरत की वजह से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई को जन्नत दी जा रही है, किसी को जन्नत नहीं दी जा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि फितरती तौर पर जो तब्दीलियां होती हैं, जो कमियां होती हैं एक दूसरे के अंदर, उस हिसाब से ये बातें कही जा रही हैं। जैसे औरत के बारे में है कि 2 औरत की गवाही 1 मर्द के बराबर है, तो ये किसी की तौहीन नहीं है, बल्कि फितरी तौर पर, एक पैदाइशी तौर पर जो चीजें लोगों के साथ लगी हुई हैं, उस मामले की ये बात हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि ला तजूज़ु शहाद बदवी अला साहिब करिया, कि किसी देहाती की शहरी के खिलाफ गवाही कबूल नहीं की जाएगी, उसकी गवाही जायज नहीं है। उनके अंदर इल्म की थोड़ा कमी होती है। हाँ, अगर वो बिल्कुल सिका है, इल्म भी अच्छा है और हर मामले को अच्छे से समझ रहा है, तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी। इस मामले में ऐसा भी एक कौल है, इस मामले में ऐसा भी एक कौल है। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह, अहमद बिन हम्बल और उनके असहाब यानी उनके मानने वालों की एक जमात इस हदीस पर अमल की कायल है, मगर उन्होंने इसे उस देहाती पर महमूल किया है जिसमें कहा गया कि देहाती की गवाही कबूल नहीं होगी। तो ये हदीस उन्होंने इस मामले में ऐसे देहाती पर महमूल किया है जिसकी अदालत और सिकाहत मालूम ना हो, यानी वो कैसा है कैसा नहीं है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, सिका है कि नहीं है, झूठा है सच्चा है क्या, इसके बारे में कुछ पता नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सूरत में ऐसे देहाती की जो है गवाही कबूल नहीं, लेकिन जिसकी अदालत वाजे हो जाए, जिसका इल्म भी वाजे हो जाए और ये समझ में आए कि नहीं ये अच्छी सूझबूझ रखता है, तो ऐसी सूरत में उसकी गवाही कबूल हो सकती है। ये किसके नजदीक है? अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नजदीक। इसी तरीके से जो है आप जानते हैं कि औरत की गवाही एक गवाही नहीं, अगर 2 गवाही की मतलूब है तो ऐसी सूरत में 1 मर्द और 2 औरत का होना चाहिए। झूठी गवाही देना हराम है, झूठी गवाही मत दीजिए, कहीं पर भी झूठी गवाही मत दीजिए, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो रहा हो, आप अपने नुकसान को सह लीजिए, लेकिन झूठी गवाही मत दीजिए, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठे गवाही से, झूठी बातों से बचो, झूठ नहीं बोलना, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा है कि मोमिन कुछ भी कर सकता है, बहुत सारे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी बात है कि एक मोमिन से ये मुतालबा है, एक मोमिन से ये उम्मीद की जाती है, एक मुसलमान से ये उम्मीद की जाती है कि वो सच बोले, कुछ भी हो जाए झूठ ना बोले, इसका ख्याल रखें, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो जाकर के गवाही देगा, अदालत में उसको बुलाया जाएगा। एक जमाना था कि मुसलमानों को गवाही के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान झूठ नहीं बोलते। दुनिया को झूठ बोलने दो, लोग झूठ का सिलसिला चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, चलाने दो। आप सच पर रहिए, आप हक पर रहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज नहीं कल आपकी मदद करेगा। जिसको जो बोलना है बोले। जरा सा टोपी दाढ़ी वाले कहीं आ जा रहे हैं तो वहां मस्जिद नजर आने लग रही है, वहां भीड़ नजर आ रही है, शराब की दुकानों पे कोई भीड़ नहीं है। कितने जो है, आज ही की एक खबर है कि एक संत को जो है वेलकम करने के लिए पूरी भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई, कोई उसकी दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिरों के अंदर भीड़ भाड़ थी एक जमाने तक,
اس میں کوئی دقت نہیں تھی. لاک ڈاؤن کب ہوا، اس کے وقت کتنی بھیڑ بھاڑ ہر جگہ جمع تھی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسلمانوں کو لے کر کے پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کرنے دیجیے انہیں، لیکن تم جھوٹے مت بنو، تم جھوٹ مت بولو. تم جھوٹ بولو گے تو پھر لوگ کس پر بھروسہ کریں گے؟ تمہارے اوپر تو لوگ بھروسہ کرتے ہیں، کتنا بھی تمہیں گالیاں دے بھروسہ تمہارے ہی اوپر، تم ہی اچھا کام کرو گے، اتنا لوگوں کو بھروسہ ہے. بھلے وہ جو ہے سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے، جیسا ماحول ہے ویسے ڈھل گئے ہیں، سب مل کر کے گالیاں دے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بھروسہ تمہارے ہی اوپر ہے، امید تمہارے ہی سے ہے. لوگوں کو یہ یاد رکھنا، امید مسلمانوں سے ہی. ایک غریب فقیر بھی مسلمانوں کی طرف پہلی بار امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے ضرور میری مدد کرے گا. تو آپ جھوٹ مت بولیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اپنے دین کو بچائیے، اپنے دین کی عزت کو بچائیے، اپنی عزت کو بچائیے، جھوٹی گواہیاں مت دیجیے. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بہت سارے گناہ کا ذکر کیا، تو اس میں فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں کیا ہے، یہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کو جان سے مار دینا، کسی نفس کو قتل کر دینا ناحق، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا. یہ سب اللہ رب العالمین کیا قبول نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس کے بعد چھوٹا چھوٹا ایک مسئلہ میں آپ کو ہلکا سا بس خالی ذکر کر دوں. قسم ہو گیا، دلیل ہو گئی، فیصلہ کیا ہوا، سب کچھ ہو گیا. قسم کے بعد چونکہ قسم کھانا ہی دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے دلیل دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دلیل میں اگر کامیابی نہیں ہوئی تو قسم کا مسئلہ آتا ہے. قسم ہو جانے کے بعد فیصلہ ہو گیا تو اب دلیل مانے نہیں، اب دلیل کا کوئی معنی مفہوم نہیں رہے گا. اب کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیسے؟ آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاہدہ کا یا تو گواہی پیش کرو ورنہ اس کی قسم. جب قسم کھا لی تھی مدعا علیہ نے، اور مدعی نے کیا کہا یہ قسم کھا لے گا، اس کو کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لیس لک منہ الا ذلک، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اب قسم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل بھی تو نہیں تھی، اس لیے یہ سب ہونے کے بعد جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. ہاں اگر دلیل مضبوط ہے، دلیل غائب ہو گئی تھی پھر سے مل گئی، تو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ری پیٹیشن داخل کی جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے دلیل پر غور کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے مسئلہ بیٹھایا جا سکتا ہے، ری جو ہے تو پیٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن قسم کھانے کے بعد آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو اب اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، پھر سے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ ری پیٹیشن پر عمل ہو. اسی طریقے سے گواہی چھپانا نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس گواہی ہے، آپ کے پاس گواہی ہے اور آپ کے پاس دلیل ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ چیز ہم پیش کر دیں گے تو اس سے جو ہے مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا، لیکن آپ چھپا رہے ہیں تاکہ صحیح بات سامنے نہ آئے، تو یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. گواہی چھپانے والا گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. صحیح چیز تمہیں معلوم ہے، دلیل ہے تمہارے پاس، اس کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا، جو گواہی کو چھپائے گا یقیناً اس کا وہ گنہگار ہے، اس کا دل گنہگار ہے، اس کے پاس جو دل ہے وہ دل ہی گنہگار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ، گواہی دیتے ہوئے مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے. آپ کسی کے تعلق سے گواہی دیجئے لیکن اس کی تعریف میں جو ہے قصیدے مت پڑھ دیجئے، یہ ایسا ویسا، یہ ایسا، اسی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک آخری بات اس تعلق سے بیان کر دوں کہ بغیر مطالبے کے گواہی نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو آپ گواہی دینے جائیے. آپ کے پاس دلیل ہے، اگر بلایا جا رہا ہے کہ دلیل پیش کرو تو آپ دلیل پیش کیجئے، بلا وجہ اس میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھنے سے بچیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین زمانہ، یعنی سب سے بہترین زمانہ ہمارا زمانہ ہے، جو ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں وہ سب سے بہترین زمانہ ہے. پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آئے گا کہ جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی مانگی نہیں گئی ہوگی، زبردستی جا کر کے گواہی دینا شروع کر دیں، ان سے گواہی مانگی نہیں گئی.
زبردستی جا کر کے گواہی دے رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. زبردستی گواہی نہیں دینا چاہیے، اپنے سے آگے بڑھ بڑھ کے گواہی نہیں دینا چاہیے. یہ جو ہے اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی مانگی بھی نہیں جائے گی، جن سے ثبوت دلیل لانے کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا، یہ جا کر کے ثبوت دیں گے، دلیل دیں گے، گواہی دیں گے. وہ خائن ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ خائن ہوں گے، یعنی خیانت کرنے والے ہوں گے، امین نہیں ہوں گے، امانت داری ان کے اندر نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں ان کے اندر ہوگی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے گواہی مانگی جائے تو آپ گواہی دیں. گواہی نہیں مانگی جا رہی یا آپ سے مشورہ نہیں مانگا جا رہا ہے تو آپ زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر کے یہ سب کام مت کیجیے، اپنی عزت بچا کر کے چلیے. کوئی یہی بولتا کہ تم سے کون بولنے کے لیے کہا، تو یعنی ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی گواہی ہے، صحیح گواہی ہے یا ثبوت ہے تو آپ اس کو پہنچا دیجئے. گواہی والے مرحلے میں آ کر کے مت پہنچائیے، بلکہ جو آدمی بیچارہ جس کا حق شاید مارا جا رہا ہے اس تک یہ بات پہنچا دی، دیکھو فلاں آدمی ہے، اس آدمی کے پاس کچھ دلیل ہے، اس آدمی سے ملو، اس کے پاس دلیل ہے. یہ بات آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ خود بغیر بلائے آپ آگے بڑھ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے. اندر اندر یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی آدمی کا حق اگر چھینا جا رہا ہے تو اس کو اگر آپ حق دلا دیں تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے. اگر آپ کی کوئی محنت سے، آپ کے کسی مدد سے کسی کو حق مل جا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اب چونکہ شریعت نے آپ کو آگے آگے آنے سے منع کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور بہت اعتبار سے اچھا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کیجئے، آپ جو ہے دوسرے راستے سے وہ کام کریے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جھگڑے فساد کا حل ہے، شریعت نے بہت ہی بہترین انداز میں ان چیزوں کا حل جو ہے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا. ضرور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.